کہ لا تخوف الناس من الفقر، لوگوں کو فقر سے نہ ڈراؤ، تنگ دستی سے نہ ڈراؤ، وخوفوه من الذنوب، لوگوں کو گناہوں سے ڈراؤ، اس لیے کہ جب انسان گناہ کرے گا اللہ ناراض ہوگا، جب اللہ ناراض ہوگا ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، جب اللہ ناراض ہوگا ہمارے اوپر قحط سالی تنگ دستی آئے گی، جب اللہ ناراض ہوگا ہمارے اوپر بیماریاں آئیں گی، جب اللہ ناراض ہوگا ہمارا پڑوسی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو فقر سے نہ ڈراؤ، تنگ دستی سے نہ ڈراؤ، کس سے ڈراؤ؟ لوگوں کو گناہوں سے ڈراؤ کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ جو روزہ جو ہمیں صبر سکھاتا ہے، اب دیکھیں کہ روزے کے اندر جھگڑا اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابغض الرجال عند اللہ الد الخصم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ مبغوض وہ شخص ہے کہ جو زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے، جو جھگڑا کرنے والا۔ ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں تم سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو اسے کہہ دو انی صائم، بھائی میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ اور ہم روزے کی حالت میں جو پرسنٹیج جھگڑے کی 0% ہونی چاہیے تھی، وہی پرسنٹیج 100 کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ہم اللہ پر روزہ رکھ کر احسان کر رہے ہیں، ہم کوئی دین اور اسلام پر احسان کر رہے ہیں۔ بھائی روزہ رکھا ہے تو اپنی آخرت کے لیے رکھا ہے، روزہ رکھا ہے تو اپنی نیکی کے لیے رکھا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر تو کوئی احسان نہیں کر رہے۔ وہ ہم کہتے ہیں بھائی میرا تو آج روزہ ہے، آج مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، گھر والی بھی خاموش ہے، بچے بھی خاموش ہے، پڑوسی بھی خاموش ہے، بھائی کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، میرا روزہ ہے۔ بھائی روزہ ہے تو اللہ کے لیے رکھا ہے، روزہ تو اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اس لیے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے انی صائم، یہ کہہ کر جان چھڑا دے بھائی میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو عطا کیا ہے، اس کی گنتی کے چند ایام رہ گئے، ان کی قدر کر لیں۔ آگے لیلۃ القدر کی راتیں آ رہی ہیں، اعتکاف کی عبادت آ رہی ہے، بڑھ چڑھ کر ہم اللہ کے سامنے عبادت کریں، صرف سحری افطاری پر اکتفا نہ کریں کہ صرف سحری کر لی، ایک افطاری کر لی، کہ ہم اتنے بھی بڑے کافر نہیں ہیں کہ سحری اور افطاری چھوڑ دیں، باقی کوئی کام نہیں کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ یہ جو سفید ریش بزرگ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سفید بال ہے، ان سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بوڑھا گناہگار جس کے پاس برادری نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، اولاد نہیں، حتیٰ کہ جیب بھی خالی ہو گئی ہے، وہ جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، وہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسے کسی اور سے کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو نوجوان ہے، نوجوان تو کہے گا مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ہر ایک کو دعا کی ضرورت ہے، اور جو نوجوانی جو اللہ نے اسے جوانی دی ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا، جوانی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اسے اپنا حبیب اور دوست بنا دے گا، جوانی کے اندر دوست بنا دے گا۔ ایک واقعہ سنا کر میں ختم کرتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، قرآن پڑھنے والا نوجوان، جا رہا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، دیکھا کہ راستے میں ایک عورت ہے، خوبصورت عورت، اسے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، گناہ کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اب وہ قرآن پڑھنے والا نوجوان سوچنے لگا ارے کس آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، اللہ کے سامنے کس طرح جاؤں گا، اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کروں گا، جس طرح میں نے آپ نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے، ہم نے بھی صحابہ کا سامنا کرنا ہے، ہم نے عشرہ مبشرہ کا سامنا کرنا ہے، ہم نے سب کا سامنا کرنا ہے۔ اس نوجوان کو دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں کس طرح اللہ کا سامنا کروں گا۔ اب وہ عورت کہنے لگی کہ اگر گناہ نہیں کرو گے میں تمہیں بدنام کر دوں گی، میں شور مچاؤں گی، میں معاشرے میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ دوں گی۔ وہ نوجوان پریشان ہو گیا، اللہ تو اس آزمائش سے مجھے نکال دے، مجھے اس آزمائش سے بچا دے۔ اللہ نے ذہن کے اندر ایک تجویز ڈالی، اس نوجوان نے کہا کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، مجھے پیشاب کے لیے جانا ہے۔ وہ نوجوان بیت الخلاء میں گیا، جب بیت الخلاء کے اندر گیا، وہ بیت الخلاء کے اندر جتنی بھی گندگی پڑی ہوئی تھی وہ گندگی ساری کی ساری اپنے جسم کے اوپر مل دی، وہ گندگی اپنے منہ کے اوپر مل دی، وہ گندگی اپنے پورے کے پورے وجود کے اوپر مل دی، اس لیے کہ اس نوجوان نے سوچا کہ یہ کپڑے تو پاک ہو جائیں گے،
یہ جسم تو پاک ہو جائے گا لیکن میری روح اگر ناپاک ہو گئی وہ کیسے پاک ہوگی؟ اگر میرا باطن ناپاک ہو گیا وہ کیسے پاک ہوگا؟ یہ وجود اور یہ کپڑے اور یہ جسم پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس نوجوان نے اپنے اوپر گندگی ڈالی، اپنا سارا کا سارا چہرہ وہ گندگی کے ساتھ وہ بالکل وہ گندا کر دیا۔ اب وہ نوجوان جب کمرے سے بیت الخلاء سے باہر آیا، اس عورت نے دیکھا، کہنے لگی میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتی تھی، میں تو تجھے بڑا خوبصورت اور بڑا نوجوان میں تمہیں بڑا عقل مند سمجھتی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ نوجوان کمرے سے نکلا بھاگتے ہوئے، راستے میں ایک ندی تھی، دریا تھا، وہاں پر اپنے کپڑے وہ پاک کیے، اپنا جسم پاک کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو نے مجھے اس گناہ سے بچا دیا۔ اب وہ پاک کر کے، اپنا وجود پاک کر کے وہ جا کر کلاس روم میں بیٹھ گیا، وہ جہاں پر قرآن پڑھتا تھا وہاں پر بیٹھ گیا۔ جو ہی وہاں پر وہ بیٹھا، اس کے وجود سے ایک خوشبو آنے لگی، اس کی جسم سے ایک خوشبو آنے لگی، پورا کا پورا حال، پورا کا پورا کمرہ وہ معطر ہو گیا۔ قاری صاحب نے قرآن بند کر دیا، کہا اٹھ جاؤ بھائی، کس نے خوشبو لگائی ہے؟ کس نے خوشبو لگائی ہے؟ یہ خوشبو دنیا کی خوشبو نہیں ہے، اس خوشبو نے پورے کمرے کو معطر کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسی خوشبو ہے کہ جو کسی ناک نے آج تک سونگھی نہیں ہے، کسی دماغ میں اس کا خیال نہیں آیا یہ کون سی خوشبو ہے۔ کسی نے نہیں کہا، کوئی نہیں اٹھا۔ آخر میں اس نوجوان کے اوپر نگاہ پڑی کہ غسل کے آثار تھے، کہا نوجوان کیا ماجرا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ یہ خوشبو تجھ سے آ رہی ہے۔ اس نوجوان نے سارا کا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ ایک عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور میں نے اس طرح اپنے آپ کو بچایا، میں نے اس طرح اپنے وجود کو بچایا۔ تو فرمایا خواب کے اندر اس نوجوان نے اور بعد میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب تک وہ نوجوان مرتا اس کے وجود سے، اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے اسی طرح خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی۔ اور بعد میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نوجوان کا نام اللہ کا ولی بنا، اس کا نام لکھا حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ، خوشبو والا، مشک کہا جاتا ہے خوشبو کو، تو فرمایا حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ اس کا نام پڑا۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے کہ جب بندہ توبہ طائب ہو کر رجوع کرتا اللہ کی طرف، پھر اس کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اور یہی رمضان کا ہمارے لیے سبق ہے، روزے کا یہی سبق ہے کہ لعلکم تتقون، کہ ہم اپنی زندگی اللہ سے ڈر کر گزارنے والے بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔